ولادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شب آنے والی ہے اور بہت بابرکت شب ہے کہ اس شب میں جو بھی آپ کی دلی خواہشات ہیں آپ خدا کے آگے رکھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ خدا بند مطالعہ آپ کی وہ دلی خواہشات کو پورا کرے گا، چاہے جتنی بھی بڑی آپ کی دلی خواہشات ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نے امام علی علیہ السلام کو کیا گفٹ دینا ہے اور آپ نے امام علی سے کیا گفٹ لینا ہے۔ یہ بہت مہم ہے، یعنی کہ یہ اگر آپ نے منتخب کر لیا کہ آپ کو امام علی علیہ السلام کو اس شب میں کیا گفٹ دے رہے ہیں اور امام علی سے کیا گفٹ لے رہے ہیں، تو یہ شب ایک دوسرے کی گوسپس کرنے کی رات نہیں، یقین جانیے یہ شب بہت بابرکت شب ہے کہ اگر کوئی آپ کو بھڑکائے بھی، اگر کیونکہ اس بابرکت شب میں شیطان زیادہ حاوی ہوگا لوگوں پر اور وہ چاہے گا کہ وہ انسان گناہ انجام دے تاکہ اس کے سارے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائے۔ تو ہم کی شب ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرنی، ہمیں آج کی شب کو بابرکت طریقے سے منانا ہے کہ جیسے ہم سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ایسا ہو۔ ہمیں علی علی نہیں کرنا فقط، ہمیں علی کی بھی ماننی کہ جو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کی شب آپ ولادت باسعادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام غسل کریں گے قربۃ من اللہ کہ خداوند متعال تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے آج کی شب مجھے نصیب کی، کہ یقین جانیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں خداوند متعال نے موقع عطا کیا کہ ہم آج کی شب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت منائیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرزند امام علی علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے غسل کرنا ہے قربۃ اللہ کہ میں پالنے والے تیری آخری حجت کی صحت و سلامتی کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ تو جب آپ فرزند امام علی علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے غسل کریں گے تو مولا جب آپ کے لیے ہاتھ بلند کریں گے تو آپ کو تمام پریشانیوں سے دور کر دیں گے، آپ کے اوپر ہر آنے والی آفت سے، ہر آنے والی بری بلا سے آپ پروٹیکشن میں رہیں گے پورا سال، یقین جانیے۔ تو یہ بہت بابرکت شب ہے، اس میں دوسروں کی برائیاں کرنے کے بجائے، غیر ضروری کام کرنے کے بجائے عبادت میں گزاریں تاکہ اس شب کا آپ کو پورا فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد تیسرا غسل آپ نے کرنا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے غسل کہ خدا متعال آج کی شب یقین جانیے جو بھی آپ دعائیں خدا بند متعال کی بارگاہ میں امام علی علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر مانگیں گے تو آج کی شب وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گی، چاہے ستاروں کی مانند ہو، چاہے پانی کے ایک بوند کی مانند ہو، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ امام علی آپ سے کیا چاہتے۔ تو آج کی شب آپ کو خدا بند متعال کے حضور وسیلہ بنانا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اور آخری غسل آپ کریں گے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کہ خداوند متعال تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا کہ میں آج کی شب ایسی بابرکت شب ہے کہ میں آج کی شب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، اور یقین جانیے خداوند متعال آپ کو معاف فرمائے گا کہ جب آپ سچے دل سے مولا علی کا واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ یقین جانیے خدا کو بہت پسند ہے یہ انسان کی عادت کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے خدا کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یقین جانیے یہ بہت بابرکت شب ہے۔ تو جب آپ تمام غسل سے فارغ ہو جائے تو امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کیجیے کہ خدا بند متعال اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے شکرانے کی کہ خدا بند متعال نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں خدا بند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو پا رہا ہوں، کہ خدا بند متعال نے مجھے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھا آج کی شب تک۔ یقین جانیے بہت سے لوگ آج کی شب میں بیمار ہیں، دنیا میں مشغول ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی شب آ چکی ہے۔ تو بہت ہی بابرکت شب ہے کہ جس میں آپ کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں شکر خدا کی کہ خداوند متعال تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے ایسی بابرکت شب عطا کی۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت زیارت امام علی علیہ السلام نماز ادا کریں گے اور زیارت امین اللہ پڑھیں گے۔ یقین جانیں کہ یہ بہت بہترین تحفہ ہے امام علی علیہ السلام کو دینے کے لیے کہ میں امام علی علیہ السلام کی ولادت کی شب امام علی علیہ السلام کی زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور زیارت امین اللہ بہت ہی مشہور و معروف امام علی علیہ السلام سے منسوب زیارت، اس کو ہرگز نہ بھولے گا آج کی شب۔ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں گے امام زمانہ سے کہ جس کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت نماز ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ دونوں رکعتوں میں آپ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام کی آپ ادا کریں گے۔ اور یقین جانیے 2 رکعت نماز سلامتی امام زمانہ کی ادا کیجیے۔ اور اس کے بعد آخری نماز 2 رکعت نماز حاجات کی خداوند متعال سے آپ کریں گے کہ پہلی رکعت الحمد اور اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ کی تلاوت 1 مرتبہ اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، یہ دونوں رکعتوں میں سیم چیز آپ ریپیٹ کریں گے
اور اس کے بعد تسبیحات جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیے اور بی بی پاک کو اس تسبیح کو آپ ہدیہ کیجیے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیجیے اور امام علی علیہ السلام کا واسطہ دیجیے خدا کی بارگاہ میں کہ اے پالنے والے، تجھ کو واسطہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ تو نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں آج کی شب یہ اعمال انجام دے پا رہا ہوں۔ یقین جانیے بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ 13 رجب کی شب کو ہم ان اعمال کو انجام دے پائیں۔ تو آپ کو ان اعمال کو خوشی و خضوع کے ساتھ انجام دینا ہے صرف خدا کی بارگاہ میں۔ یقین جانیے آج کی شب بالکل کسی سے آپ کسی کی برائی نہ کیجیے، خوشی خوشی ملیے لوگوں سے، ایک دوسرے کے لیے اگر دلوں میں کینہ بغض آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دیجیے امام علی علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ جس دل میں کینہ اور بغض ہوگا اس دل میں مولا علی علیہ السلام کی محبت نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں آ سکتی یقین جانیے، کیونکہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، امام المتقین ہے، متقین کے امام ہیں۔ تو پہلے ہمیں متقی بن کر دکھانا ہے، پھر ہم کہہ سکیں گے کہ امیر المومنین ہمارے امام ہیں۔ اور آخری کام کہ جب آپ آج شب ولادت باسعادت اور روز ولادت باسعادت جب آپ منائیں تو زیادہ سے زیادہ خدا کا ذکر کیجیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کیونکہ یہ عادت امام علی علیہ السلام کی پسندیدہ عادت تھی کہ امام علی علیہ السلام یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وقت کے حاکم ہیں لیکن غریب اور مساکین اور بیووں کی مدد کر رہے ہیں رات کی تاریکی میں۔ لیکن اگر آج کی شب ہم ولادت تو منائیں لیکن ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے محلے دار بھوکے ہو جائیں اور بھوکے رہیں اور وہ ترسیں ایک ایک نوالے کو، تو کیا ہماری اس ولادت کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ ہمیں بننا تو امام علی علیہ السلام جیسا بننا ہے کہ جیسے امام علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مومنین بنے، تو ہمیں آج کی شب اس چیز کا نہایت ادب و احترام کے ساتھ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کے پاس لباس ہے بھی کہ نہیں، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے یقین جانیے۔ تبھی امام علی علیہ السلام ہمارے سے خوش ہو سکیں گے، تبھی ہم خدا کی بارگاہ میں کہہ سکیں گے کہ اے پالنے والے، تو نے جو فرمایا تھا اس پہ میں نے عمل کیا، اس پہ میں نے سر تسلیم کیا کہ جو تو نے عطا کیا مجھے۔ امام سے پوچھا گیا انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ مولا نے فرمایا جانور صرف اپنا سوچتا ہے لیکن انسان اپنے ساتھ دوسروں کا بھی سوچتا ہے۔